ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تمام قسم کی تعریف اور حمد، پاکی اور تسبیح اللہ رب العالمین کے لیے درست اور صحیح ہے۔ درود اور سلام ہو اللہ کے سارے نبیوں پر، خاص طور پر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردے میں موجود عزت مآب مائی اور بہنوں، ہم تمام اس مبارک جگہ میں، مبارک رات میں ایک مبارک کام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جگہ مبارک ہے، وقت مبارک ہے، اور مبارک کام کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ رمضان کے بالکل آخری حصے میں ہیں ہم لوگ، اور یہ آخری حصہ پہلے حصوں کے مقابلے میں بہت عظیم ہے، بہت مقدس اور بہت مبارک ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی پہلے مرحلے میں سستی کیا ہے، دوسرے مرحلے میں سستی کیا ہے، تو اس کے پاس اس مرحلے میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں محنت کر کے اپنے آپ کو عبادت گزاروں میں شامل کرنے کا موقع ہے۔ اگر ہم نے پہلا عشرہ صحیح عبادت نہیں کی، دوسرا عشرہ صحیح عبادت نہیں کی، تو تیسرے عشرے کے بالکل آخری حصے میں میرے پاس اور اب تمام کے پاس ابھی چانس ہے۔ اگر ہماری یہ دن اچھے گزرتے ہیں، ہماری یہ راتیں اچھی گزرتی ہیں، تو میں اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں
کہ ہمارا رمضان انشاءاللہ اچھا گزرا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پہلا عشرہ دوسرا عشرہ خوب عبادت کر کے آخری عشرے میں کمزور پڑ گیا، ایسا انسان رمضان کی سعادت اور برکتوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور جو پہلے عشرے میں سست تھا، دوسرے عشرے میں سست تھا، اور آخری عشرے میں چست ہو گیا، ایکٹیو ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کی، تو مجھے امید ہے کہ ایسا بندہ بہت زیادہ خیر اور برکت کو پائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے آخری عشرے میں سے بھی تقریباً 6 دن گزر گئے، آج 27ویں تاخرات ہے، اس کے بعد مشکل سے 3 دن باقی ہیں، 27 28 29، اگر 30 ہوتا ہے تو 4 دن، 3 دن میرے پاس اور تمام کے پاس موجود ہیں، اور یہ بہت مبارک ہیں۔ معزز حاضرین، آج جو تاخرات ہے 27ویں تاخرات ہے نا، 27ویں تاخرات کے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ کسی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں اسے تلاش کرو، آخری 10 دنوں میں، اور کسی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پورے آخری 10 دن میں کسی حدیث میں آیا، کسی حدیث میں آیا آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی حدیث میں آیا کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 27ویں رات میں اسے تلاش کرو۔ تو آج 27ویں طاق رات ہے، آخری عشرے میں ہے یہ طاق رات، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے یہ لیلۃ القدر، اور طاق راتوں میں بھی اس کے 27ویں رات ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں بھی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑا زور دے کر کہتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں طاق رات میں ہوا کرتی ہے۔ ایک اور بات میں آپ تمام کو سمجھاؤں، جب یہ لیلۃ القدر یا طاق رات جمعہ کے رات میں آتی ہے تو اس کے لیلۃ القدر ہونے کے امکانات اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ طاق رات، 27ویں رات، جمعہ کی رات، جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو اس کے لیلۃ القدر ہونے کے امکانات اور چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آج لیلۃ القدر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں دوسری راتوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ 27ویں طاق رات ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ ہے، طاق رات ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ جمعہ کی رات ہے۔ اللہ کے بندو، یہ باتیں کہہ کر کے میں آپ تمام کو یہ میسج و پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوسری طاق راتیں جیسی گزاری ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج کی طاق رات کو ایسے مت گزارو۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، آج کی طاق رات کو ایسے نہ گزارے۔ زیادہ سے زیادہ وقت نماز پڑھنے میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگائیں۔ اور آج کی رات چونکہ جمعہ کی رات ہے، اور جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود بھی پڑھیں۔ معزز حاضرین، میں یہ تمہیدی باتیں آپ تمام کے درمیان رکھنے کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مجھے آج آپ تمام کے سامنے بخاری کا ایک واقعہ سنانا ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ وہ واقعہ سنا کر کے میں اس سے 2-4 باتیں آپ تمام کے درمیان رکھوں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا۔ وہ واقعہ ہے جریج نامی عبادت گزار کا۔
जुरैज नामी इबादत गुजार का नाम याद रखना, जुरैज। जुरैज एक इबादत गुजार आदमी था, नेक आदमी था। उस नेक आदमी का वाक़या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। वही वाक़या मैं और आप तमाम आज सुनने जा रहे हैं। ये जुरैज, इसके बारे में 2-3 बातें मालूम कर लें। पहली बात तो ये हुई कि वह इबादत गुजार आदमी है, नेक आदमी है। और दूसरी बात यह है कि वो हमसे पहले वाली उम्मतों में से, हमारी उम्मत में से नहीं है वो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है वो हमारी उम्मत में से नहीं है, वो हमसे पहले वालों में से है। तीसरी बात जुरैज के बारे में यह है कि वो नसरानी है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार है, ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोवर है। इसीलिए आप कुछ बातें उस वाक़ये में सुनेंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये किसका मुत्तबे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान करते हुए फरमाया, कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, माँ की गोद में 3 बच्चों ने बातें की है। माँ की गोद में कितने बच्चों ने बातें की? 3 बच्चों ने बातें की। मुझे उम्मीद है आप में से कोई एक बच्चे का नाम तो बता देंगे, वो कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। आपने फरमाया एक हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम के बेटे हैं। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया जुरैज वाला, यानी जुरैज के दौर में एक बच्चा है जिसने माँ की गोद में बात की थी। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुरैज का वाक़या सुनाया। आप में से किसी ने सुना है जुरैज का वाक़या? नहीं सुने? ये सही वाक़या है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है और मुस्नद अहमद में भी ये वाक़या मौजूद है। नहीं, वो दूसरा बात। हाँ, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जुरैज इबादत गुजार आदमी था। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए एक झोपड़ी बनाई और उसी झोपड़ी में रह करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इससे पहले वो एक ताजिर आदमी था, बिजनेसमैन था। जब उसने देखा कि मैं बिजनेस में कभी फायदा कमा रहा हूं और कभी मुझे नुकसान हो रहा है, तो क्या ही अच्छा हो कि मैं दुनिया के इस बिजनेस को छोड़ करके आखिरत के बिजनेस की तरफ माइल हो जाऊं। चुनांचे उसने दुनिया के कारोबार को छोड़ दिया, दुनिया के बिजनेस को छोड़ दिया और आखिरत के बिजनेस और आखिरत की तिजारत की तरफ आ गया। आपको मालूम है हम में से हर आदमी 2 तरह की तिजारत करता है। हम जो दुकान जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ऑफिसों को जाते हैं, ये दुनिया की तिजारत है। मस्जिद को आते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ये भी तिजारत है और ये आखिरत की तिजारत है। दुनिया की तिजारत और आखिरत की तिजारत के दरमियान अगर कंपेयर किया जाए तो दुनिया की तिजारत में नुकसान है, आखिरत की तिजारत में कुछ भी नुकसान नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि ऐ ईमान वालों क्या मैं तुम्हें ऐसा बिजनेस बताऊं कि जो बिजनेस तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचाएगा। प्यारे भाइयों, हमें से हर कोई आदमी दुनिया के बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश करता है, दुनिया के बिजनेस की तरफ माइल होता है और दुनिया के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जिस बिजनेस में हमारी दिलचस्पी है ये ऐसा बिजनेस है कि उसमें नुकसान हो सकता है और होता भी है, लेकिन आखिरत का जो बिजनेस है उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है। इसीलिए इसने देखा कि मैं दुनिया के बिजनेस में नुकसान उठा रहा हूं, क्या ही अच्छा होगा कि मैं दुनिया के बिजनेस को छोड़ करके आखिरत के बिजनेस की तरफ चला जाऊं। चुनांचे उसने एक झोपड़ी बनाई और वहां बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगा। एक मर्तबा की बात है कि वो नमाज पढ़ रहा था, उसकी अम्मी आई। अम्मी ने आवाज लगाई, कहा या जुरैज, जुरैज। झोपड़ी ही ऊपर बनाई थी उसने
ٹیلے پر یہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگی اے جریج، یعنی اپنی کسی ضرورت کے لیے آئی۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے۔ نماز کی حالت میں جب ماں کی آواز سنی، حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگا یا رب امی و صلاتی، میرے پروردگار میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز کی حالت میں میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے، میری والدہ مجھے آواز دے رہی ہے۔ مطلب میں نماز کنٹینیو کروں اپنی، یا میری ماں کا جواب دے کرنے کے لیے میں اپنی نماز کو توڑ دوں؟ لیکن اس نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اپنی نماز کو کنٹینیو کروں، اپنی نماز مکمل کروں۔ ماں 1 سے 2 مرتبہ آواز دی، واپس چلی گئی، اس لیے کہ جریج نماز میں ہے، کوئی آواز نہیں دے رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے دن بھی ماں آئی، دوسرے دن ماں آئی اور ماں نے پھر جریج کو آواز لگائی، کہا اے جریج، اپنے کسی کام کے لیے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت بھی جریج نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس نے وہی بات کہی، یا رب امی و صلاتی، میرے پروردگار میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری والدہ مجھے آواز دے رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں میری ماں کا جواب دوں یا میں اپنی نماز کو مکمل کروں۔ ماں نے کچھ انتظار کیا، واپس چلی گئی۔ تیسرے دن آئی، تیسرے دن بھی یہی سچویشن، ماں آواز دے رہی ہے، جریج نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ پھر کہا کہ اے میرے پروردگار، میں میری ماں کا جواب دوں یا اپنی نماز مکمل کروں؟ یہاں جریج جو نماز پڑھ رہے تھے، محدثین کہتے ہیں کہ یہ فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز تھی۔ جریج کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی نفل نماز ختم کر کے یا اپنی نفل نماز جلد سے جلد مختصر کر کے یا اپنی نفل نماز توڑ کر کے ماں کا جواب دیتے، اس لیے کہ ماں آواز لگا رہی ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں کا خیال کرنا، ماں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ماں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ واجب ہے۔ اور یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نفل ہے۔ جب واجب اور نفل دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو واجب کو کرنا چاہیے، فرض کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ عابد تھے، انہیں دین کا گہرا علم نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی نماز کو کنٹینیو کروں۔ چنانچہ نماز انہوں نے کنٹینیو کی، 1 دن 2 دن 3 دن بھی ایسے ہی ہوا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ماں نے ناراض ہو کر کے جریج کو بد دعا دی، کہا اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ تو جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ بد دعا دی، کہا کہ اے اللہ تو جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ جریج بدکار اور غلط عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ماں نے بد دعا دی، اور آپ کو معلوم ہے ماں باپ کی بد دعا یا ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعوت الوالد لولدہ مستجابۃ، کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ کسے بد دعا نہ دو؟ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے آپ کو بد دعا نہ دو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بد دعا دے رہے ہوں تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور ہماری بد دعا قبول ہو جائے۔ یہ ماں نے بد دعا دے دی، ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے صبر کرنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، برداشت کرنا چاہیے تھا، کوئی اور راستہ اسے اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن ماں نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال ماں ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تو اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔
حدیث میں آتا ہے جریج کی عبادت کے چرچے بہت زیادہ ہونے لگے، جریج کی عبادت کے چرچے بہت زیادہ ہونے لگے، لوگ جریج کی عبادت کا چرچا کرنے لگے، کہنے لگے کہ جریج بہت عبادت گزار ہے، جریج بہت عبادت گزار ہے۔ ایک مرتبہ بنو اسرائیل نے آپس میں، بنو اسرائیل یعنی جن کو ہم لوگ یہود کہتے ہیں، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے جریج کا تذکرہ کیا، کہا کہ بہت نیک آدمی ہے، بہت عبادت گزار آدمی ہے۔ اس موقع پر ایک عورت آئی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی۔ جب اس نے بنو اسرائیل سے، یہودیوں سے جریج کی عبادت کے قصے سنے، جریج کی عبادت کے تذکرے سنے، تو کہا بنو اسرائیل اور یہودیوں سے اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈالوں، جریج کو میں آزمائش میں مبتلا کر دوں، جریج کو میں بدکاری پر بلاؤں، جریج کو میں بدکاری کی دعوت دوں، جریج کو میں غلط کام پر اکساؤں۔ اب آپ نے سنا جریج کی عبادت کے چرچے ہو رہے تھے، لہذا بنو اسرائیل نے جریج کی عبادت سے حسد کیا، یہودیوں نے جریج کی عبادت سے حسد کیا، اور یہ یہودیوں کا مزاج ہے، اور یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نفرت کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، ورنہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو ویسے پہچانتے تھے جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے۔ وہ حسد کیا تھا؟ آخری نبی ہمارے خاندان سے آنا چاہیے تھا، اسحاق کی نسل میں سے آنا چاہیے تھا، اسماعیل کی نسل میں سے کیسے آ گئے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو چنانچہ یہودیوں نے، بنو اسرائیلیوں نے حسد سے اس عورت سے کہا کہ اگر تم ایسا کرتی ہو تو بہت اچھا ہے، کر دو۔ چنانچہ یہ عورت جریج کے پاس آئی اور جریج کو غلط کام پر اکسایا، غلط کام پر آمادہ کیا۔ عبادت گزار ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کیے ہوئے، لیکن جریج نے اس فاحشہ، بدکار اور غلط عورت کی طرف نظر تک نہیں اٹھائی، اس کی طرف دیکھا نہیں، اپنے آپ کو اس کے مکر و فریب سے بچایا، اپنے آپ کو اس کی چالوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو اس عورت کی مکاری سے محفوظ رکھا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ جریج میری طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، جریج غلط کام پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے، چونکہ اسے جریج کو آزمائش میں ڈالنا تھا، چونکہ اسے جریج کو بدنام کرنا تھا، چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر کے نیچے آئی اور جریج کے پاس ایک چرواہا اپنی بکریاں لا کر کے باندھتا تھا اور بکریاں چراتا تھا، چنانچہ اس عورت نے اس چرواہے کو غلط کام پر اکسایا اور چرواہے کے ساتھ اس نے غلط کام کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس عورت کو حمل قرار پایا، اولاد بھی ہوئی۔ اب یہ عورت اس بچے کو لے کر کے ان یہودیوں کے پاس پہنچی جن یہودیوں کے سامنے اس نے کہا تھا کہ میں جریج کو فتنے میں ڈالنا چاہتی ہوں اگر تم اجازت دیتے ہو تو۔ چنانچہ جب یہ بچہ لے کر کے پہنچی، یہودیوں نے، بنو اسرائیل نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، کہا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، کہا کہ یہ جریج کی اولاد ہے۔ یہ سارے بکھر گئے، بپر گئے، ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، بادشاہ کو خبر دی اور سب کے سب نے جریج پر آ کر کے حملہ کیا۔ چنانچہ اس کے صومعہ، اس کے جھوپڑی کو توڑ دیا،
جس میں وہ بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اسے گرا دیا، اسے مارنے لگے، اسے پیٹنے لگے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے، اسے گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ جریج کو نہیں معلوم یہ سارا ماجرا کیا ہے، وہ انجان تھا، عبادت میں مشغول ہے، اسے معلوم نہیں کچھ بھی۔ جریج نے کہا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، مجھے بتائیے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ انجام تیرا کیا جا رہا ہے، تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ غور سے سننا، جریج کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس عورت نے اس پر الزام لگایا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہو کر کے میری جھونپڑی کو توڑ دیے، میرے گھر کو انہوں نے اجاڑ دیا اور مجھے گالی دینے لگے ہیں، مجھے مارنے اور پیٹنے لگے ہیں، کہا مجھے کچھ دیر ٹائم دے دو کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جریج نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں اور اس عورت کے پاس جو بچہ تھا، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے پیدا ہوئے، گود میں تھا وہ، اس کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کے دباتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ابو، بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے، فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ بچپن میں تین بچوں نے بات کی نا، ایک تو عیسیٰ جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا، اور دوسرا یہ جریج والا، دوسرا یہ جریج والا بچہ، اور صاحب جریج۔ جب جریج نے اس بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کے دبایا اور پوچھا بتا تیرا باپ کون ہے، تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جریج غلط آدمی نہیں ہے۔ اب اس سے جا کر کے معافی مانگنے لگے، اس سے جا کر کے منت سماجت کرنے لگے، حدیث کے الفاظ میں اس کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگے، اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگے، اس کا جو گھر توڑ دیے تھے، اس کی جو جھونپڑی توڑ دیے تھے، کہنے لگے کہ تم ہمیں اجازت دے دو، ہم تمہاری جھونپڑی کو چاندی سے بنا کر کے دیں گے، ہمیں اجازت دے دو، ہم تمہاری جھونپڑی کو سونے کی بنا کر کے دے دیں گے۔ جریج نے کہا کہ بابا کچھ نہیں چاہیے، میرا جھونپڑا جیسے تھا مجھے ویسے ہی بنا کر کے دے دو، مٹی کا، مجھے نہ سونے کا چاہیے، مجھے نہ چاندی کا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے جریج کو اس کا جھونپڑا ویسے ہی بنا کر کے دیا جیسے تھا۔ حاضرین، یہاں آپ نے ایک بات سنی کہ جریج نے اس بڑی آزمائش سے بچنے کے لیے کیا کیا۔ جریج نے اس بڑی آفت سے بچنے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ جریج نے اتنی عظیم بلا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس کی مدد حاصل کی؟ جواب دیجیے مجھے۔ نماز کی مدد حاصل کی، نماز کی مدد حاصل کی۔ میں نے اب تمام کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگو۔ چنانچہ جریج نے نماز پڑھ کر کے مدد مانگی۔ وہ بچہ جو ابھی بھی پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ تمام اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ابھی 1.5-2 سال کے بعد بات کرنے والا ہے، ماں کی گود میں اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ بچے کی کرامت، جریج کی کرامت، کہ وہ بچہ بول پڑا یہ کہتے ہوئے کہ میرا باپ جریج نہیں فلاں چرواہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا بچہ ہے، حدیث میں اس کا بھی نام آیا ہے، لیکن وہ بات طویل ہو جائے گی، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، پھر کسی دوسری مناسبت سے انشاءاللہ آپ کے درمیان میں وہ بات رکھوں گا۔ معزز حاضرین، یہ جریج کا واقعہ جو آپ نے سنا، اس واقعے میں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن میں اپنی بات مختصر کر کے ختم کر دوں گا۔ اس جریج والے واقعے میں پہلی بات جو مجھے اب تمام کے سامنے کہنی ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. چھوٹے بچوں سے بھی میں کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جی. نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آپ. ان بزرگوں سے بھی کہتا ہوں میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اب بزرگ بولیں گے ہمارے تو ماں باپ ہیں نہیں. اس کے باوجود آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ پر اپنے ماں باپ کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں. ایسا نہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ماں باپ کا کوئی حق باقی نہیں رہا. غلط بات ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ نفل عبادت سے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے. بھی آپ نے سنا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ماں آواز دے رہی ہے. اب چونکہ ماں نے آواز دی، جریج کو چاہیے تھا کہ اپنی نماز مختصر کرتے یا یہ کہ اپنی نماز توڑ کر کے ماں کی آواز کا جواب دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ایک آزمائش میں پھنس گئے، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے بندو، اب آپ تمام اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا قرآن کتنا تاکیدی حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا ان میں ایک وعدہ یہ، کس سے؟ بنو اسرائیل سے. ہم نے جو بنو اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اس میں ایک وعدہ یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں دونوں کو کئی جگہوں پر ایک ساتھ جوڑا ہے، کئی جگہوں پر. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو گے، اور یہ بھی فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. ماں باپ کو گالیاں دینے والے، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والے، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والے، ماں باپ کو مارنے والے، ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والے، سن لیں مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن ماں باپ کے ساتھ اتنا زیادہ بہتر سلوک کی تاکید کی ہے وہ قوم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتی ہے کہ بعض اوقات کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کتنا زیادہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارا ہے. مشہور احادیث ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سارے انسانوں میں کون سا انسان ایسا ہے جس کے ساتھ میں سب سے اچھا سلوک کروں؟ کیا سوال؟ کیا سارے انسانوں میں کون سا انسان ایسا ہے جس کے ساتھ میں سب سے اچھا سلوک کروں؟ اپنی بیوی کا نام لیا. کیا سارے انسانوں میں بہترین سلوک کس سے؟ شوہر کا نام لیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں میں سب سے اچھا سلوک کرنے کا جو جواب دیا، کیا بچوں کا نام لیا؟ کہا امک، تمہاری ماں ہے جن کے ساتھ تم سب سے اچھا سلوک کرو گے. دوسرے نمبر پر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دے رہے ہیں. چوتھے نمبر پر کہا کہ تمہارے ابا. جن ماں باپ کے ساتھ قرآن کریم، جن ماں باپ کے ساتھ احادیث اتنا زیادہ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں، ان ماں باپ کے ساتھ بھی ادبی بالکل درست نہیں. ایک اور نکتے کی بات دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کہا ہے. حسن سلوک، ماں باپ کے حقوق نہیں. ایک ہے حقوق، دوسرا ہے حسن سلوک. حسن سلوک حقوق سے آگے بڑھ کر کا معاملہ ہے. حسن سلوک کا جو معاملہ ہے، حسن سلوک کی جو بات ہے وہ حقوق سے آگے بڑھ کر کی ہے. حقوق تو فرض ہیں، حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اب ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ کہ ماں باپ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو ان کو ناراضگی کا سب سے ہلکا کلمہ اف تک نہ بولو. یہ ناراضگی کا سب سے ہلکا کلمہ ہے، اف تک نہ بولو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکی نہ دو، ان کو جھڑکی نہ دو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ماں باپ کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کرو، ماں باپ کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کرو. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے استاذ کے ساتھ جیسی باتیں کرتے ہیں، ہم مولانا کے ساتھ جیسی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ جیسی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے آفیسر کے ساتھ جیسی باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر باتیں ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے. کون ہے ہمیں کون آدمی ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہے؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے سراپا بولے تو اوپر سے لے کر کے نیچے تک رحمت بن جاؤ، اوپر سے لے کر کے نیچے تک رحمت بن جاؤ، مکمل رحمت. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ظاہری آداب ہیں، ان ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ ایک اور ادب کا تمہیں خیال کرنا ہے، وہ یہ کہ ماں باپ کے واسطے دعا کرو. میرے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کا مقام ہم نے سمجھا نہیں ہے، ماں باپ کا مرتبہ ہم نے سمجھا نہیں ہے، ماں باپ کی عظمت ہم نے سمجھی نہیں ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت مجھے اور اب تمام کو معلوم نہیں ہے. ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ ہم ماں باپ کو غنیمت جانیں، ماں باپ کو بہت اونچا انسان سمجھیں، ماں باپ کا بہت خیال کریں، ماں باپ کی بڑی عزت کریں، ماں باپ کے ساتھ بڑے رحم و کرم کا معاملہ کریں. میں عام طور پر جب بھی ماں باپ کی بات آتی ہے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جس طریقے سے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، جس طریقے سے ایک عورت ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو پال رہی ہے، ایسے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے. جتنا ہمارے بچوں کی تکلیف ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، جتنے ہم اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، ایسا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال کیا. اس سے کہیں زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ آج کل تو سہولتیں زیادہ ہیں، آرام زیادہ ہے. مثال کے طور پر کھانے پکانے کے لیے گیس آ گیا ہے، کپڑے دھونے کے لیے مشین آ گئی ہے، اس کے علاوہ دسیوں کام ہیں، آسانی سے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ماں باپ نے چولہا جلا کر کے ہمیں پالا ہے، ہمارے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو کر کے ہمیں پالا ہے، ہمارے ماں باپ نے آج بچوں کو نہلانے دھلانے کے، ان کو پوچھنے کے، ان کی صفائی کے جو سامان آئے ہیں ہمارے دور میں نہیں تھے. وہ کتنی تکلیف اور کتنی مشقت کے ساتھ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہوگا. اللہ کے بندو، ان ماں باپ کی قدر کرے. جریج نے اپنے ماں باپ کے معاملے میں تھوڑی سی غفلت کی، بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی یہ پریشانیوں کا ایک ریزن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا ہوگا. اگر ہماری زندگی مصیبتوں سے کٹ رہی ہے، اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اسی برے سلوک کا یہ اثر ہے کہ ہماری زندگیوں میں تنگی اور پریشانی آئی. توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ کو خوش کرے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. یا اللہ، ماں باپ کے خوش ہونے میں اللہ رب العالمین خوش ہے. ماں باپ ناراض ہیں، اللہ رب العالمین ناراض ہے. کیا کریں گے؟ ماں باپ کو ناراض کر کے جنت حاصل کریں گے؟ ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم سے بچیں گے؟ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کئی دنوں سے اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کیے ہوں گے. اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. ہم میں سے ہر کسی کو ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے. ماں باپ کو خوش کرنے کی جب بات آتی ہے
تو جائز کاموں کر کے، مشروع کاموں کو کر کے، ان کاموں کو کر کے جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، غیر شرعی کاموں کو کر کے ماں باپ کو خوش کرنا، یہ ان کو خوش کرنے میں داخل نہیں ہے۔ میں اپنی آواز کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام اپنے ماں باپ کے ساتھ آنسر می اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام کو اس کی توفیق دے۔ دوسری بات اس واقعے میں یہ ہے، مختصر اشارہ کر دیتا ہوں میں، کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، دین کا علم ہونا چاہیے، شریعت کا علم ہونا چاہیے، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شریعت کا علم نہ ہونے سے، دین کا علم نہ ہونے سے بھٹک جاتا ہے۔ صرف عبادت کرنا کافی نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جریج سے جو لغزش ہوئی، اس کا ریزن یہ ہے کہ جریج کو دین کا علم نہیں تھا، عبادت گزار تھا وہ، لیکن دین کا علم نہیں تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں کا جواب دینا واجب ہے، تو اپنی نماز کو مختصر کرتے یا اپنی نماز کو توڑ کر کے ماں کا جواب دیتے۔ اللہ کے بندو، آج کے دور میں دسیوں فتنے ہیں، آج کے دور میں دسیوں فتنے ہیں، اور ہر کوئی معلوم نہیں کسے کسے سن رہا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو سن رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو سن کر کے بندہ اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے۔ تو جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، میں اور آپ تمام ہدایت پر نہیں رہ سکتے۔ لہذا دین کا علم بہت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کون سی چیز صحیح ہے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے کون سی چیز غلط ہے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے صراط مستقیم کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہدایت کا راستہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے گمراہی کا راستہ کیا ہے، تبھی جا کر کے ہم میں سے ہر کوئی برائی سے بچ سکتا ہے۔ ایک تیسری بات وہ یہ، دیکھیں غور سے سنیں اس بات کو بھی، ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، بد دعا نہیں دینا۔ ابھی آپ نے سنا ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ماں نے کیا بد دعا دی تھی؟ اے اللہ تو اسے اس وقت تک موت نہ دے دے جب تک یہ بری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ بری عورت کا چہرہ دیکھ لیا، لیکن اچھا یہ ہوا کہ اس نے اس سے بڑھ کر کے بد دعا نہیں دی۔ اگر وہ غلط کام کی بد دعا دیتی نعوذ باللہ تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ جو بد دعا دی وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بد دعا دینے سے منع کیا ہے۔ یہ کہ ممکن ہے ہم بچوں کو بد دعا دے رہے ہوں اور وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری بد دعا قبول ہو جائے۔ اس موقع پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مشہور ہے، اور وہ واقعہ میں نے خود یوٹیوب پر ہمارے مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں جو دو مسجدیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان دونوں کے رئیس عبد الرحمن السدیس کے بارے میں سنا ہے میں نے۔ وہ واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ ان کے گھر پر کچھ مہمان آئے تھے، عبد الرحمن السدیس نے کچھ شرارت کی، ماں ناراض ہو گئی۔ ماں ناراض ہو کر کے کہتی ہیں جا تجھے اللہ تعالیٰ مسجد حرام کا امام بنایا۔ ماں ناراض ہو گئی، ناراض ہو کر کے کیا دعا دے رہی ہیں؟ جا تجھے اللہ تعالیٰ مسجد حرام کا امام بنائے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی دعا قبول کی۔ یہی بیٹا جب بڑا بن گیا تو مسجد حرام کا امام بنا۔ نہ صرف مسجد حرام کا امام بنا، خانہ کعبہ کا امام بنا، بلکہ آج مسجد حرام اور مسجد نبوی ان دونوں مسجدوں کا ایک رئیس ہوتا ہے، وہ رئیس عبد الرحمن بن السدیس بھی۔ ہم لوگ ماں باپ بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو معلوم نہیں کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں نہیں دینا، بچوں کو ناراض ہو جانے کے بعد برا بھلا نہیں بولنا۔ اگر ہم بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، بچوں کو بھی نقصان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے نقصان میں ہماری بد دعاؤں کا اثر ہو۔ اسی لیے میں اب تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو بد دعا نہیں دینا، کیسی بھی شرارت کرے، کتنے بھی وہ ناپسندیدہ حرکات کرے، اچھی دعا دینا، اچھے الفاظ بولنا انشاءاللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک بہت عظیم بات جو مجھے آپ تمام سے کہنی ہے اس واقعے میں، وہ یہ کہ اگر برائی کی طرف ہمیں اکسایا جاتا ہے، برائی کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے، تو ہر ممکن طریقے سے برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ آپ نے دیکھا وہ زانیہ عورت جریج کو عبادت سے موڑ کر کے غلط کام کی طرف دعوت دے رہی ہے، لیکن جریج کے دل میں اللہ کا خوف ہے،
जुरैज के दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है, लिहाजा वो इस बदकार औरत और फाहिशा औरत की बातों में नहीं आए, उसके चाल और उसके मकरो फरेब में नहीं आए, बल्कि अपने दीन पर और अपनी इबादत पर जमे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुराकबे के तसव्वुर ने जुरैज को बुरे काम से रोक दिया। और मैं कहूँगा कि दुनिया में भी जुरैज एक बड़ी आजमाइश से बच गए और कल क़यामत के रोज़ जुरैज उन लोगों में से होंगे इंशाअल्लाह जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपना साया देगा। इसलिए कि हदीस के अल्फाज आपने सुने, ये खूबसूरत औरत थी, खूबसूरती में इसकी मिसालें दी जाती थी और जानिया औरत थी। उस हदीस में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला 7 आदमियों को अपना साया देगा कि उस साये के अलावा क़यामत के रोज़ फिर कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो आदमी है जिसे किसी ऊंचे घराने की औरत, खूबसूरत औरत गलत काम की तरफ बुलाती है, लेकिन ये कहता है कि मुझे अल्लाह का डर है इसीलिए मैं गलत काम नहीं करूँगा। अल्लाह के बंदो, आज का माहौल मेरे लिए और तमाम के लिए ऐसा ही माहौल है। गलत काम करना बहुत आसान हो गया, गलत काम करना बहुत आसान हो गया, लेकिन ऐसे गलत माहौल में अगर हमें कोई चीज रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और अल्लाह तबारक व तआला के देखने का तसव्वुर। क्या मतलब? अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, रूम में है, अकेले में है, दुनिया की आंखें हम पर मौजूद नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दसियों कैमरे हमारे साथ हैं। दसियों कैमरे कह रहा हूं मैं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के रोज हमारे हाथ पैर जवाब देंगे, हमारे हाथ पैर गवाही देंगे, और हमारे हाथ पैर में से सबसे पहले जो गवाही देगी वो रान है। रान, क़यामत के रोज सबसे पहले रान गवाही देगी। अल्लाह के बंदो, बुराई से बचिए। बुराई से बचने से हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी और बुराई से बचने की वजह से क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अर्श का साया देगा। अरे बहुत बड़ी बात है, अरे बहुत बड़ी बात है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर हम अल्लाह की खातिर, जुमले को सुनना, इससे हदीस की भी अल्फाज है ये, अगर हम अल्लाह की खातिर कोई चीज़ छोड़ देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उससे बेहतर चीज दे देगा। अगर हम अल्लाह की खातिर कोई चीज छोड़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उससे बेहतर चीज देगा, दुनिया में देगा, आखिरत में देगा इंशाअल्लाह। गलत काम से रुकिए, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया हमारी बेहतर बना देगा और हमारी आखिरत भी बेहतर बना देगा। जन्नत में हूरें मिलेंगी इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस वाक़ये में बहुत सारी बातें हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस आखिरी बात को बता करके। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें होती हैं। इंसान है, इंसान के पीछे सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन इन मुसीबतों से, आजमाइशों से, परेशानियों से छुटकारा हासिल करने का सबसे अहम जरिया नमाज है। दुनिया की मुसीबतों से, आखिरत की मुसीबतों से, माली मुसीबतों से, बीमारी और परेशानी, सेहत की मुसीबतों से, इसी तरीके से और लोगों की मुसीबतों से, ज़हनी मुसीबतों से, तिजारत और बिजनेस की मुसीबतों से, इन तमाम परेशानियों से बच निकलने का सबसे अजीम रास्ता नमाज है। जुरैज ने क्या किया? जब लोगों ने मारा, बुरा भला किया, कहा और उनकी झोपड़ी को तोड़ दिया, क्या किया जुरैज ने? नमाज पढ़ी। दऊ उसल्ली, कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। देखिए, नमाज पढ़ने के बाद क्या मौजूदा हुआ? जो बच्चा बोल नहीं पाता बोल पड़ा, जो बच्चा बोल नहीं सकता था बोल पड़ा। तो नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि अगर हम उसका एहतमाम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा कि उनके जरिए मैं और अब तमाम बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मुसीबतों से बच निकलने का रास्ता बना देगा
اور اسے وہاں وہاں سے رزق دے گا جہاں جہاں سے اس کے آنے کا گمان بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور میں نے وہ شروع میں آیت پڑھی، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگو۔ صبر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے ہم مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے فجر کی نماز ہمیں نہیں معلوم، جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے مشکل سے اکا دکا کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان گزر گیا جمعہ کی نماز ہمارے کو معلوم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ساری نماز ہم سے غائب ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز مجھ پر اور تمام پر زندگی میں ہر موڑ پر فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، روزانہ فرض ہے۔ لہذا ہم میں سے کوئی آدمی نماز کے معاملے میں سستی نہیں کر سکتا۔ نماز کے معاملے میں بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بات یہ آئی کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کو ایک لمبی عمر تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائی اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ جب زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آواز لگا کر کے خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک لڑکے کی پیدا ہونے کی خوشخبری سناتا ہے، جس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ جو اولاد سے پریشان ہے، جو کاروبار سے پریشان ہے، جو بیماریوں سے پریشان ہے، جو دشمنوں سے پریشان ہے، جو جن جادو ہوا پارے کے اثر سے پریشان ہے، جن کی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اگر وہ ان پریشانیوں سے باہر آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز پڑھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پریشان کرتی کیا کرتے جی؟ نماز کی طرف جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ نماز میری اور اب تمام کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، لہذا نماز ضروری طور پر ادا کریں، اہتمام کے ساتھ ادا کریں، شعور و احسان کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور اب تمام کو اس واقعے کی روشنی میں جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔